بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان دنوں پاکستان میں کیسے عجیب موسم اور کیسے عجیب حالات پیدا ہوئے ہیں۔ جب مارچ کا مہینہ تھا تو یقین کیجئے کہ کافی گرمی محسوس ہوتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ مارچ میں ہی گرمی آ گئی اور پنکھے تک چل گئے تھے۔ اپریل کا مہینہ آیا، رمضان کا آیا، ایسے لگا کہ جیسے سردی لوٹ آئی، اور اس کے بعد پھر ایک ہفتہ صرف تھوڑا سا گرم گزرا۔ اس کے بعد مئی کا مہینہ آیا۔ مئی میں ناظرین جو ہے کچھ ٹھنڈ رہی، اور اس کے بعد صرف ایک ہفتہ یا 5-6 دن 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر رہا، جو کہ عموماً ایوریج ہوتا ہے ان مہینوں میں۔ اور پھر سے اچانک دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی 20 ڈگری سینٹی گریڈ جو باہر کا ٹیمپریچر ہے، اور ڈے ٹائم ہے 27 ڈگری 10 سینٹی گریڈ۔ تو ناظرین، یہ تو خیر یہ سب عجب سے حالات ہیں، لیکن ان تمام معاملات میں آپ یہ دیکھیے ناظرین، یہ سب کچھ ایز یوزول نہیں ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ معمولات سے بہت ہٹ کر ہے۔ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انجوائمنٹ کا معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں مئی کے مہینے میں بھی جو ہے وہ اچھا موسم مل رہا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کے پیچھے معاملات ہے کیا ایسا ہی ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین، میں بہت سی وائرل ویڈیوز دیکھ رہا تھا، تو جب میں نے وہ وائرل ویڈیو دیکھی تو مجھے قرآن کریم کی آیت یاد آئی۔ کون سی؟ سورہ سجدہ۔ ناظرین، سورہ سجدہ کی آیات 21 اور 22 کا اگر میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو بہت ساری چیزیں آپ کو خود سمجھنے لگ پڑیں گی۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اب واقعی یہی معاملات تو نہیں ہے۔ ناظرین، میں نے جب وائرل ویڈیوز دیکھی کہ بہت ساری سبزیاں، پھل، تربوز، خربوزے اور آڑو وغیرہ، کتنی ہی فصلیں برباد ہو گئیں اولوں کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھیے، ان آیات کا ذرا ترجمہ سنیے۔ سورہ سجدہ کی آیات 21 اور 22 ترجمہ پیش ہے۔ اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید ہماری طرف لوٹ آئیں۔ آگے سنیے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون، جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ ناظرین، یہ دیکھیے کہ قیامت کے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی معیشت دیکھیے، برے طریقے سے برے حال۔ یقین کیجئے کہ پتہ نہیں لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں، کیسے کھا پی رہے ہیں، کیسے بچوں کا اسکول چل رہا ہے، کیسے گھریلو خراجات پورے ہو رہے ہیں، کیسے شادیوں کے معاملات چل رہے ہیں، کس طریقے سے کیا کیا چل رہا ہے۔ یہ کسی سفید پوش انسان سے بندہ پوچھے تو وہ یقیناً پھٹ پڑے، وہ بات کم کرے اور آنسو زیادہ نکلے۔ یہ حالات ہیں ناظرین۔ ان حالات میں ناظرین اندازہ کیجئے کہ کون کیسے جی رہا ہے۔ یہ امیر لوگوں کو کیا پتہ، کیونکہ وہ لوگ اپنی عیش و عشرت میں ہیں۔ اب یہ دیکھیے، جو ابھی اولے پڑے اور اتنی فصلیں تباہ ہوئی، جانوروں کے اوپر، بھینسوں کے اوپر اولے پڑے اور وہ شدید زخمی ہوگی، گاڑیوں کے شیشے سارے ٹوٹ گئے ناظرین، اور کتنا زیادہ نقصان ہوا، گھر گر گئے۔ اولے بھی کیسے؟ پتھر۔ اب بتائیے، اولا جو سالڈ آئس، برف کا ہوتا ہے، جو فریج سے نکلی ہوئی برف ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ سنو فال نہیں ہے مری والی، جو بہت مطلب یہ ہے کہ بڑی نرم سی ہوتی ہے، روئی کے گالوں کی طرح۔ یہ سٹونز، اس کو آپ آئس سٹونز کہہ سکتے ہیں، یعنی پتھروں کی بارش ہمارے ملک میں۔ ناظرین، یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ اور یہ چھوٹے بھی نہیں، اتنے بڑے عام بال کے سائز کے، جو کہ کرکٹ کا بال ہوتا ہے ناظرین، اس سائز کے، کئی تو کونوں والے ناظرین، کسی کو لگے
اور اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے جو آسمان سے چیز گر رہی ہے، اس کی ویلاسٹی، اس کا مومنٹم کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ناظرین، کہ تربوز کے اوپر پڑا، تربوز پھٹ گیا. یقین کیجئے کہ گائے، بھینس، بکرے وغیرہ ان کے میں نے جب سکینز دیکھی پھٹی ہوئی، سرخ ہوئی ہوئی زخموں سے. ناظرین یہ قیامت کے عذاب سے پہلے کے چھوٹے عذاب ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، لعلہم یرجعون، شاید ہماری طرف لوٹ آئیں. کیا ہمارے لیے آپ بتائیے یہ انٹرٹینمنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں اس طرح کی؟ ابھی بحرین کا علام، سوات وغیرہ میں پھر سیلاب شروع ہو گئے، وہی فلڈ، لینڈ سلائڈنگ اتنی زیادہ. کیا سے کیا ہو رہا ہے ناظرین معیشت پہ؟ یہ تمام قسم کے مائنر قسم کے عذاب ہیں جو کہ اس دنیا میں ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ ہماری آنکھیں بند، ہمارا دماغ بند. ہم ہر چیز کو جو ہے وہ تبدیلی اور ویدر پہ لے رہے ہیں. جی سب ویدر چینج، کیوں ویدر چینج؟ کیا ویدر چینج اللہ کی مرضی کے بغیر ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ اور ناظرین جیسے یہ میں نے آیت بتائی، میری سمجھ میں آئی، آپ لوگوں کو بھی میں نے بتایا. کوئی ایسا بندہ اس کو میں بتاؤں کہ دیکھو بھائی اللہ رب العزت نے ان کو چھوٹے قسم کے عذاب کہا ہے، پتھروں کی بارش ہے، یہ زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، معیشت ڈوبی ہوئی ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے جی. پھر بھی وہ اس کو اگر عذاب کی صورت نہ سمجھے، وارننگز کی صورت نہ سمجھے، تو ان کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون؟ جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، وہ ان سے منہ پھیر لے، اور ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں. یہ ناظرین آگے سورہ اعراف کی آیات دیکھ لیجیے، ان کا ترجمہ آپ کی خدمت پیش ہے. آیات 97، 98 اور 99 ترجمہ سنیے. کیا بستیوں کے رہنے والے یعنی ملکوں کے رہنے والے، جیسے ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، لفظ جو ہے وہ بستی استعمال ہوا ہے، یعنی بستیوں میں جیسے جو بھی جگہ ہے، گاؤں، بستی، دیہات، ملک، اگر میں اس کو یہ کہوں کہ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ آیت نمبر 97 سورہ الاعراف. ترکی میں کیا ہوا ناظرین؟ کیسے زلزلہ آیا بتائیے؟ راتوں کو سو رہے تھے اور اچانک دنیا ہی پلٹ گئی، کتنی کتنی بڑی بلڈنگیں گر گئی. تو عذاب ایسے آتے ہیں، ہم سے پوچھ کے نہیں آتے، ہمیں وارننگ دے کے عذاب نہیں آتے. اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو اس حالت میں رکھیے کہ عذاب آ جائے جس کو کیسے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر میں آپ ہوں، باوضو حالت میں ہوں، نیکی کرنے کی حالت میں ہوں، کسی گناہ میں نہ ہوں، کسی ایسی حالت میں نہ ہوں. عذاب بتا کر نہیں آیا کرتے. آگے کی آیت سنیے، آیت نمبر 98 کا ترجمہ. اور کیا اہل شہر اس سے نہ ڈر ہیں؟ دیکھیے اب تو لفظ ہی شہر کا استعمال ہو گیا، اہل القرى. اور کیا اہل شہر اس سے نہ ڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، یوٹیوب استعمال کر رہے ہوں، فیس بک استعمال کر رہے ہوں، ٹک ٹاک پہ ناچ گانے دیکھ رہے ہوں جی، ڈانس دیکھ رہے ہوں، اور اس کے بعد جناب جی یہ کر رہے ہوں، وہ کر رہے ہوں جی، اور وہ کھیل رہے ہوں اور اوپر عذاب آن پکڑے. کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ کوئی دنیا کا کوئی بندہ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ عذاب پوچھ کے آتے ہیں اللہ رب العزت کے؟ نہیں. ناظرین پیغمبر ہوتے تھے وہ بتا دیتے تھے کہ اتنے دن میں عذاب آ جائے گا، جیسے حضرت یوسف جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ 3 دن میں عذاب آئے گا. کسی وقت بھی آ سکتا ہے عذاب. یہ مائنر عذاب ہوتے ہیں اور یہ آتے ہیں، یہ آ بھی رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ ایک اور دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا. معیشت بگڑی ہوئی، بندے روزانہ مر رہے ہیں، اور کیا سے کیا ہو رہا ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کھانے پینے کے لالے پڑتے جا رہے ہیں، زندگی سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں، اور ہماری باپردہ گھریلو لڑکیاں، بچیاں، ہماری بیٹیاں جناب فحش جی
بہت ہی غلیظ قسم کے فحش قسم کے کپڑے پہن کے وہ ناچ ناچ کے دکھا رہی ہیں اور فالوورز حاصل کر رہی ہیں. ناظرین کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کی اب والدین جو ہیں وہ بچوں کی نہیں جو بچے ہیں والدین کی اب بالکل نہیں مانتے. لیکن والدین کہنا جو ہے وہ مت چھوڑیں، سمجھانا مت چھوڑے، اپنا کام کرتے رہیں، رسی بالکل ڈھیلی مت چھوڑے، سمجھاتے رہیں. یہ آپ کا فرض ہے، آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. لیکن یہ مت کہیں کہ کسی کی بیٹی ڈانس کرتی ہے اور وہ جناب پوری اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے ٹک ٹاک پر، اور وہ یہ کہیں گی کہ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے بیٹی میں. کل میرے سامنے ایک جناب میری مسز نے وہ کہتی ہے جی کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. میں نے کہا کون سی ویڈیو؟ کہتی ہے کہ پاکستان کی ویڈیو ہے، اس طریقے سے ایک باپ بیٹی کا ڈانس ہے تو وہ اس طریقے سے وائرل ہوا ہے لوگوں میں. کیا مطلب؟ جوان بیٹی کا باپ کے ساتھ ڈانس ہے اور وہ وائرل ہوا ہے، اور وہ کیا ایک اچھی بات ہے؟ ناظرین ہمارے اخلاقیات اس قدر ڈوب مرے گئے ہیں کہ یہ ڈانس کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا انہوں نے کوئی کیا ہے. کیا اس کو کہتے ہیں یہ what we can call it like artistic. come on ناظرین باپ جس چارپائی پہ بیٹھے ہوتے تھے بیٹیاں اس چارپائی پر سامنے نہیں بیٹھا کرتی تھی. یقین کیجئے کہ بیٹیاں جب باپ کے سامنے جاتی تھیں نظریں نہیں اٹھاتی تھیں. یہ بہت دیر پہلے کی بات نہیں، آج سے صرف 30 سال پہلے کی بات ہے، صرف 30 سال پہلے کی بات ہے. اور 40 سال اور 50 سال تو معاملہ ہی اور تھا. کسی بیٹی کا دوپٹہ باپ کے سامنے سرکتا نہیں تھا، ہلتا نہیں تھا. صرف ہاں جی جی اچھا. بیٹیوں کی زبان سے صرف والدین کے سامنے یہ الفاظ نکلا کرتے تھے. یہ ایک وقت تھا. ناظرین آیت نمبر 99 کا ترجمہ سن لیجئے. کیا یہ لوگ اللہ کے داؤ کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ اللہ کے داؤ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. آپ سمجھیے، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے جو بندہ مجھ سے نہیں ڈرتا وہ سمجھ لے کہ وہ خسارہ پانے والا ہے. اگر وہ اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے، اپنی ہی زندگی جینا چاہتا ہے، اسلام کی حدوں کو پار کر کے جینا چاہتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ مجھ سے نہیں ڈر رہا، وہ خود خسارہ پانے والا ہو چکا ہے، اس لیے وہ مجھ سے نہیں ڈرتا. اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا ہے کہ بڑی زبردست آیت ہے سمجھنے والے کے لیے. کیا یہ لوگ اللہ کے داؤ کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ اللہ کے داؤ سے وہی لوگ نہ ڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یا رب العزت ہمیں خسارہ پانے والوں میں نہ شامل کرنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.